نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 105 کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوششوں کو، ہماری محنتوں کو ہم سے قبول فرمائے اور اس کام کو ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے اور سب سے بڑھ کر میری اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں، آمین۔ اپنے لیسن کو شروع کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں کیا پڑھا تھا۔ آیت نمبر 104 میں ہمارے لیے کون سے اہم پیغامات تھے کہ جن پر ہم نے روشنی ڈالی تھی۔ ہم نے سیکھا تھا کہ علم کی محفلوں کے آداب کیا ہوتے ہیں اور ایک مسلمان ایک بہترین شاگرد ہوتا ہے، ایک اچھا طالب علم بننے کے لیے کون سی شرائط ہیں۔ علم کی محفلوں کے آداب میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے جب ان کا ذکر آئے تو ہمارے دل اور دماغ میں کیا باتیں ہونی چاہیے اور کون سا شعور جو ہے ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہمیں گفتگو میں مشتبہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، جو بات کہی گئی ہے اس پر غور کرنا چاہیے اور اسے سمجھنا چاہیے، اور جو بھی دین میں ہمارے لیے پیغامات ہوتے ہیں ان میں بحث اور فضول سوالات کے بجائے ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس پہ ہم نے کچھ سوالات بھی دیکھے تھے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 105 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں۔ تو چلیں آیت دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ اور اس پر مختصر بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بلائی اتاری جائے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر کون سی بلائی کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے یہودیوں اور مشرکوں کی دشمنی سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نہیں چاہتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر خیر یعنی وحی نازل ہو۔ سورہ زخرف آیت نمبر 32 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ان کی یہ تمنا کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ ان کی یہ تمنا کہ تمہارے ساتھ بغض اور حسد کی وجہ سے یہ ایسی تمنا رکھتے ہیں۔ پھر یہاں پر غور کریں کہ وہ پیغمبری کو اپنا قومی حق سمجھتے تھے۔ کون؟ یہودی۔ اسی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی خیر کی چیز نازل ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں بھی اپنی خاص رحمت سے خاص کر لیجئے۔
اور یہاں پر غور کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب اور مشرکوں کی اس خواہش کا جواب یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے، اور نبوت بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ رحمت سے مراد نبوت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ کس پر ہوئی؟ من یشاء، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور آگے دیکھیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کا ذکر کیا ہے شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ علم دے کر مسلمانوں کو شعور دلایا ہے کہ اس نے ان پر احسان کیا ہے، ان میں رسول بھیجا، کتاب نازل کی تاکہ وہ انہیں پاک کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں وہ سب کچھ سکھائے جو وہ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام لانے کی توفیق دی جو بہت بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان کی دولت عطا کی جو اس کا عظیم احسان ہے۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہی یہودی حسد میں مبتلا ہوئے، کیونکہ دولت ایمان کی وجہ سے مسلمان بدتر ہو گئے۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا تذکیہ کریں گے کہ یہ سب کچھ وہ کس جذبے سے کرتے ہیں، کون؟ یعنی یہود، مشرک اور منافق، تاکہ کسی اور کو خیر نہ مل جائے۔ اب جب لوگوں کو اللہ کے نبی کی باتیں اچھی لگتی ہیں تو ان کو خیر ملتی ہے، پھر وہ لوگ باہر جا کر تذکرہ کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی ہر طرف تعریف ہونے لگی تھی۔ بات کہنے والے یا اس پلیٹ فارم کا تذکرہ بھی کرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ آج بھی ہم اگر غور کریں، تھوڑا سا جائزہ لیں کہ اگر ایک استاد سے فائدہ ہو رہا ہو، کوئی بات اچھی سکھا دی ہو اس نے، تو فطری بات ہے کہ انسان باہر جا کر تعریف کرتے ہیں۔ بعض دوسرے لوگ اس کو تعریف کے رنگ میں دیکھنے کے بجائے یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم پر تنقید ہو رہی ہے۔ اب وہ لوگ یعنی کہ یہود، مشرک اور منافق چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی کو کوئی خیر نہ ملے۔ یہاں خیر نکرہ آیا ہے، یعنی کسی قسم کی بھی بلائی، کون سی بلائی نہ ملے؟ نیکی نہ ملے مسلمانوں کو، مال نہ ملے مسلمانوں کو، عزت نہ ملے مسلمانوں کو، انہیں اپنی کرسیوں کی فکر لگ گئی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے لیے جو ہے وہ خاص کر لیتا ہے۔ آیت نمبر 104 اور 105، 104 جو ہم پیچھے پڑھ چکے اور 105 جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں یہود کے 3 قسم کے شوشے جو ہیں وہ ان کا ذکر آیا ہے۔ یہود کی تاریخ کو تو ہم پڑھ چکے ہیں، کیسے بحثیں کرتے، کیسے ایک ایک بات کی جرا کر دیتے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہ اللہ کے نبی کے علمی سفر اور تبلیغ میں بھی رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ محفلوں میں آتے، بیٹھتے اور کیا کرتے؟ الفاظ بدل دیتے۔ پھر یہاں پر دیکھیں کہ کسی دوسرے دن پھر ایک شوشہ چھوڑتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ساری وہی باتیں کرتے ہیں جو پہلے تورات میں بھی موجود ہیں، کیونکہ دین تو حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی تھا، لیکن کیونکہ یہود نے وہ تبدیلیاں کر لی تھی تو اللہ کے نبی اصلی دین کو پیش کر رہے تھے اور یہ لوگ دین کو پیش کرنے میں رکاوٹیں پیش کر رہے تھے، اور دین کی درستگی ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ فرق صرف شریعت میں تھا، اور دین اور شریعت میں فرق کیا ہوتا ہے انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ میں جا کر تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اور جانیں گے۔ یعنی وقت کے حساب سے تھوڑی تبدیلیاں تو ہوئیں لیکن عقائد میں کوئی فرق نہیں تھا۔ مثال کے طور پر اللہ ایک ہے، آخرت ایک ہے، جنت اور جہنم کا تصور، لیکن شریعت یہ ہے کہ حضرت آدم کے دور میں بھائی بہن میں جائز نکاح جائز تھا، کیونکہ نسلیں بڑھانی تھی۔ صبح پیدا ہونے والے بچے کو شام والے کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا، لیکن پھر شریعت میں یہ بات منع کر دی گئی۔ تو یہاں پر بہت غور و فکر کی بات ہے۔ پھر آگے دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دین انجیل میں پیش کر دیا گیا، ہر دور میں دین ترتیب سے چلتا جا رہا تھا۔ ہمیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے، ہمیں خوش ہوا کریں کہ اپنے دین کے ساتھ ہمیں یہود اور عیسائی مذاہب کو سمجھنے میں مدد مل رہی ہے۔ ایک ہسٹری اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں،
اور یوں سمجھ لیں، اس کو ایسے ہم سمجھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو انسانیت تھی وہ بچپنے میں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں انسانیت ٹین ایج میں آ گئی. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دین میں میچورٹی آ گئی اور یہ مکمل ہو گیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اگر زمانے میں ہم دیکھیں، اور اس سے پہلے ہم تھوڑی سی بات کریں کہ عمومی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں معجزات دیکھے گئے کہ چھڑی سانپ بن گئی، ید بیضا، چھوٹے بچوں کو بہلانے والی، یعنی کہ ہمیں باتیں لگتی ہیں نا، لیکن یہ اللہ کی نشانیاں تھیں. پھر حضرت عیسیٰ کے زمانے میں دیکھیں، لوگوں کو بڑا مان تھا کہ ہم تعلیم یافتہ ہیں، طب کا دور ہے، میڈیکلی طور پر بھی ترقی ہوئی تھی. پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ویسے ہی عقل کو حیران کر دیتی ہے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے، نابینا اور کوڑی کو شفا مل جاتی اللہ کے حکم سے. تو یہاں پر دیکھیں کہ اب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دور ہے یہ میچورٹی کا دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس حدیث کا یہ خلاصہ ہے کہ میرے اور قیامت کے بیچ اب کوئی فرق نہیں، میرا آنا قیامت کی نشانی ہے. ہم مسلمان اب انسانیت کے آخری دور میں آئے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین دیا گیا تو یہ بہت حکمت والا دین، عقل والا دین، لاجک والا دین، یا قرآن مسحور کر دینے والا ہے. قرآن کی باتیں انسان کو حیران کر دیتی ہیں، یا قرآن دلوں کو، جذبات کو بدل کے رکھ دیتا ہے. فرق اتنا ہے اور کوشش اتنی کرنی ہے کہ ہم نے اس پر غور و فکر کرنا ہے اور ہم نے اس پر تزکیہ کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس سے فائدہ لینے والا بنائے. آمین اللہم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین.